اگر پی ٹی آئی کی حکومت سینٹ الیکشن میں اکثریت حاصل کر بھی لیتی ہے تو بھی ایوان بالا میں قانون سازی کے لیے اسے اتحادیوں پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ سینٹ میں اکثریت حاصل کر لینے کے باوجود آئینی ترامیم کے لیے حکومت کا 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہوگی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر سب کچھ درست رہا تو سینٹ انتخابات میں پی ٹی آئی واحد اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ تاہم اس کے اکثریت حاصل کرنے کا انحصار حکومت کی اتحادی جماعتوں پر ہوگا کہ وہ کس حد تک اس کا ساتھ دیں گی۔ اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کو اپوزیشن جماعتوں پر عددی برتری حاصل ہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ سال ہونے والے سینٹ انتخابات میں ان کی سینٹ میں نمائندگی بھی بڑھ جائے گی، جس کے بعد یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اپنی مرضی سے منتخب کر سکیں۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکمران اتحاد کے لیے عام قوانین منظور کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے 2/3 اکثریت نہیں ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق سینٹ انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کی سیٹوں کی تعداد 30 کے قریب ہو سکتی ہے، جبکہ فی الحال ان کے سینیٹرز کی تعداد 14 ہے، جن میں سے آدھے مارچ میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے بعد سینٹ میں دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے، جس کے 21 ارکان ہیں، ان میں سے 8 ریٹائر ہو جائیں گے۔ تاہم پیپلز پارٹی سندھ سے اتنے ہی سینیٹرز منتخب کروا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوگا، جو کہ سینٹ میں ابھی واحد اکثریتی جماعت ہے، لیکن اس کے 30 میں سے 17 سینیٹرز آئندہ برس مارچ میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ تاہم سینٹ کے الیکشن میں نواز لیگ اپنے نئے سینیٹرز منتخب کروا سکتی ہے اور اس طرح اس کے سینیٹرز کی تعداد 18 ہو سکتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بعد وہ تیسرے نمبر پر آ سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی، جو کہ سن 2018 میں سینٹ الیکشن کے موقع پر قائم ہوئی تھی، وہ ایوان بالا میں چوتھے نمبر پر آ سکتی ہے۔ اس کے 9 میں سے 3 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن وہ 6 نئے سینیٹرز منتخب کر سکتی ہے۔ یوں اس کے مجموعی سینیٹرز کی تعداد 12 ہو جائے گی۔ جہاں تک پارلیمانی اتحاد کا تعلق ہے تو اس میں بھی تبدیلی مشکل ہے۔ پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی ایک جانب ہوں گے اور اپوزیشن جماعتیں دوسری جانب۔ طویل عرصے سے سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت رہی ہے، اب سینٹ انتخابات کے بعد سینٹ کمیٹیاں بھی تبدیل ہوں گی، بالخصوص کمیٹی چیئرمین، جو فی الوقت زیادہ تر اپوزیشن کے نامزد کرتا ہے۔ تاہم انتخابات کے بعد یہ پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے نامزد کردہ ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی عددی حیثیت کے لحاظ سے آئندہ چیئرمین اپنی جماعت سے منتخب کر سکے گی، تاہم ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ ان کی اتحادی جماعتوں کے پاس جا سکتا ہے، بالخصوص بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے اس کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ وفاقی آئینی عہدوں کے لحاظ سے وزیر اعظم کا تعلق پنجاب، صدر مملکت کا تعلق صوبہ سندھ سے، قومی اسمبلی کے اسپیکر خیبر پختونخوا سے ہیں۔ اس لیے اس رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سینٹ چیئرمین بلوچستان سے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی آئینی پابندی نہیں ہے۔ البتہ ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ ان مرکزی آئینی عہدوں پر تمام وفاقی یونٹس کو نمائندگی کا موقع دیا جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔